جی، یاس یگانہ چنگیزی، آج ان کی غزل آپ لوگ پڑھیں گے۔ ان کا نام تھا مرزا واجد حسین۔ پہلے انہوں نے اپنا تخلص یاس رکھا، بعد میں یگانہ کر لیا۔ شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہوئے۔ 1904 میں کلکتہ میں بیمار ہو گئے تو وہاں سے چلے آئے لکھنؤ ہی میں انہوں نے شادی کی اور یہیں رہ گئے۔ اپنے زمانے کے شاعروں سے ان کا بڑا جھگڑا رہتا تھا۔ اصل میں اپنے آگے کسی دوسرے کو بڑا شاعر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ اپنے کو غالب شکن کہتے تھے۔ اصل میں غالب کی اس زمانے میں بڑی شہرت تھی، حالانکہ غالب دنیا سے جا چکے تھے، ان کی شاعری کا چرچا جگہ جگہ تھا، تو کہتے تھے میں غالب شکن ہوں، غالب سے بڑا شاعر ہوں۔ بہرحال ان کا انداز بیان اپنی انفرادیت کے لیے ہمیشہ جانا جاتا رہا ہے۔ ان کی رباعیاں بہت مشہور رہیں، کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے کورس میں یہ جو غزل ہے وہ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ عدم نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ دل اور ہوس دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ دل یعنی نفس اور ہوس اصل میں اس کو کہتے ہیں ایسی خواہش جو کبھی پوری ہو کر نہ گئے، یعنی کبھی پوری ہی نہ ہو۔ تو انسان کا نفس اور دل جو ہے یہ ہمیشہ اکساتا رہتا ہے کسی چیز کی طلب میں، اور ہوس اس کو پورا نہیں ہونے دیتی۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کو دبا کے رکھتا ہے، ورنہ چاہے عشق کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کی چاہت کا معاملہ ہو، اگر آپ کسی محبوب کو بھی چاہتے ہیں اور اپنی ہوس کو نہیں کنٹرول کیا تو وہ محبوب ایک لمٹ ہوتی ہے جس حد تک وہ برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ ناراض ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں آبس دن گنوائے ہیں کیا کیا۔ یہ تو آسان شعر ہے، اور اس طرح کے اشعار بہت لوگوں نے کہا ہے کہ اس آج کل میں نہ ٹالو یہ کل، آج کل میں یہ سب آج کل جائے گا۔ یعنی زندگی کا یہ مزاج ہے، ہر انسان کی فطرت ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح پوری زندگی گزر جاتی ہے اور انسان کچھ کام کا نہیں رہ جاتا، کچھ کر نہیں پاتا۔ کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا۔ شاعر اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو ملنا چاہتے ہیں اپنے محبوب سے، وہ بہرحال کسی نہ کسی بہانے مل لیتے ہیں، چاہے بھیس ہی بدلنا پڑے۔ اور ایک مثال کے ساتھ سمجھا بھی دیا اپنے محبوب کو کہ کوئی بادشاہ بن کر کے، کوئی فقیر بن کر کے اپنے محبوب سے مل لیتا ہے، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا۔ اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تضاد کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے۔ شاہ و گدا، شاہ مانے بادشاہ، گدا مانے فقیر۔ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ یہ ایک محاورہ ہے، پہاڑ کاٹنا یعنی بہت مشکل کام انجام دینا۔ وہ ایک ہے شعر نا کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اسی پر یہ شعر ہے۔ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، یعنی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے اس زمین میں جا کر کے دفن ہو گئے، اور زمین سے ہر کوئی ہارا ہے۔ اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، یہ بھی دریا سمانا یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی اس زمین میں بہت بڑے بڑے دریا سما گئے، بہت بڑی بڑی ہستیاں دفن ہو گئیں۔ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ یہ بہت اچھا شعر ہے اس غزل کا۔ انسان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے بلندیاں پانے کے بعد، اس کی پستی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی مرتبے اور کسی مقام پر اور عہدے پر پہنچتا ہے، ورنہ انسان کی حقیقت پتہ نہیں چلتی، ہر ایک مظلوم ہی نظر آتا ہے۔ بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا،
جب پیسہ ہو جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے، عزت مل جاتی ہے تو اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور اس کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ شعر تو یہی کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اپنے قدموں کو چوم لوں، ان قدموں کو جو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو دیکھ کر کے جب میرا محبوب مسکراتا ہے تو قدم چومنے کا اسی لیے دل چاہتا ہے۔ میری نظر میں جو اس شعر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسے قدم چومنے کے لائق ہیں جو غلطیاں کرتے وقت ڈگمگا جاتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں اور انسان غلطیاں کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ یہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے اپنا تخلص پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں کیا ہوں، یہ میں نہیں جانتا۔ اپنی ذات پر مجھے خود شک ہو رہا ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ بس غزل ختم ہوئی۔ اس غزل کے اندر 3-4 جو ہے صنعتیں متضاد آئے ہیں، جیسے بلندی اور پستی، بلند اور پست، پہاڑ اور دریا، شاہ اور گدا، آج اور کل، یہ سب صنعتیں متضاد ہیں۔ صنعتیں متضاد اس کو کہتے ہیں کہ کلام میں کسی ایسے لفظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، متضاد ہوں۔ بس السلام علیکم، جزاک اللہ۔